اگر ان کی بیوی کے ان سے لڑائی ہو رہی ہے اور باہر آواز جاری ہے تو وہ جو صاحب ہے ان کی والدہ کا جو ہے اپنی بہو سے موڈ آف ہو جاتا ہے. جی دیکھیں بات یہی ہے نا, بہو سے موڈ آف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی نا. بات یہ جو بڑا ہے اس کو چاہیے کہ رائٹ اور رانگ بتائیں. وہی بات آتی مایا, انصاف کی بات. لیکن کیا یا ان کی والدہ کو یہ بھی ایک انٹرپشن ہی ہوا نا کہ انہوں نے موڈ خراب کر لیا ہے نا. آپ کو چاہیے کہ بجائے موڈ خراب کرنے کے آپ سارٹ آؤٹ کریں معاملے کو, دونوں کا یا پھر نہ بولیں بیچ میں نہ بولیں. والی بات ہے تیسرا آدمی آ کر ہمیشہ خراب کرے گا. تو بہتر یہ خود تو طے کریں اور تیسرے آدمی کو انوالو نہ ہونے دیں. انسان کی خوبصورتی اور انسان کی عقل مندی یہی ہے کہ اپنے معاملات کو طے کر کے, تاکہ دیکھیں یہ سب تیسرے لوگ واپس بھاگ جاتے ہیں زندگی آپ کی. صحیح بات ہے, صحیح بات. سمجھ مایا, تھینک یو یا تھینک یو. اچھا مایا میں بتاتی ہوں ایک بات. ہم نے کہا والدہ جو باہر والی ہے وہ بھی انٹرفیئرنس, موڈ خراب کرنا ان انٹرفیئرنس ہے کہ موڈ خراب کر کے بیٹھ گئی. اب ظاہر کر رہی ہے نا وہ کہ مجھے آواز آئی ہے تو میرے بیٹے سے لڑ رہی ہو. یہ ہوگا کہ جی اب مجھے اس کو بھی منانا ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی منانا ہے, سب کو منانا ہی ہوتا ہے جب بات ختم ہوتی ہے تو. لیکن اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جو بھی باہری بندہ انٹرفیئر کرے گا, ٹھیک ہے, جو آربیٹریٹر آپ کہتے ہیں اس کا آربیٹریٹر بٹھا دیا, وہ جس سائڈ سے ہوگا وہ اپنی سوچ کو اسی کو فلٹر کرے گا. فار ایگزامپل اگر ان کی والدہ ہے تو جب وہ ان کے لیے سوچیں گے, فار ایگزامپل اس نے بتایا کہ میری ساس نے میرا برتن سائڈ پہ رکھ دیا. اب اگین اس میں انہوں نے ایک سٹوری بنائی, بات کروں گی ان کی غلطی, انہوں نے ایک سٹوری بنائی کہ جی میری ساس مجھ پہ تہمت لگاتی ہے, مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے, میں ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہے. اس نے اپنی سٹوری دی لیکن ساس کی سٹوری نہیں دی. You still don't know what the SARS thinks. ابھی ہم ساس کی طرف بھی آئیں گے اور فرینڈ کی طرف بھی آئیں گے. ہمیں ساتھ ایک کالر ہیں جو اپنا نام اور اپنا شہر نہیں بتانا چاہتی. السلام علیکم بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں ان کو. جی میری شادی کو بھی 15 سال ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کے میاں بیوی کے تعلقات اتنے اچھے ہیں. میری اگر ساس بھی کچھ بولتی ہیں تو میرے شوہر مجھے سمجھا دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بولتی ہیں ماشاء اللہ, یہ کیوں کیا یہ کیوں. لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا اکیلے, میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں. ان کی ایج بھی ماشاء اللہ 81 ایئرز ہے. اچھا. لیکن انہیں ہمیشہ ڈاکٹر کے بھی جاتی ہوں تو اپنے ساتھ رکھتی ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہوں یا کچھ. چلو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. شوہر بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو میری ماں کو پوچھ رہی ہے تو صحیح بات ہے. صحیح, بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار میری ماں اور میری بیوی جو ہے نا. میری امی نے, اور آپ یقین مانے میرے میکے میں میں اتنا نہیں جا کے رکتی جتنی میری ساس جا کے رکتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ یہی محبتیں قائم رکھے. ہاں آمین. اس طرح واقعی کسی کو نہیں بولنا چاہیے. میری والدہ بھی کبھی نہیں بولتی, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے نہیں بولنا چاہیے. ایگزیکٹلی, جب آپ بولیں گے. بالکل بالکل, تھینک یو. ایک چھوٹی سی چیز جی کچھ کہہ رہی تھی, کچھ کہہ رہی کال کر دی. جی ایک چھوٹی سی بتانا چاہوں گی. ہم آربیٹریٹر کو رکھ سکتے ہیں بیچ میں. کبھی کبھی ایک سچویشن آتی ہے زندگی کے اندر جب میاں بیوی یا کوئی بھی رشتے بھائی بہن یا ماں باپ ایک فیصلہ نہیں کر پاتے, تو میک شور یا تو وہ آربیٹریٹر بالکل نیوٹرل ہو, نیوٹرل ہو, دونوں کی مرضی سے بھی ہوگا تو بھی نیوٹرل نہ ہو. دیٹ مے بی ریزن. اب آپ جس کو بھی ڈھونڈو گے اپنے اطراف میں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بایس ملے گا کسی نہ کسی. یا تو جینڈر وائز بایس ہوگا یا تو وہ اس سے کوئی ایکسپیرینس ایسا کیا ہوگا اس لیے بایس ہوگا. اور بھی ابھی میسیجز آ رہے تھے اور ہمیں ایک میسج آیا اور وہ یہ تھا کہ دونوں طرف بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ آدمی کو اور لڑکی دونوں کو, کہ وہ اپنے گھر کی باتیں اپنے سسرال میں, اپنے سسرال کی باتیں اپنے گھر میں, ویسے ہی لڑکے کو بھی اپنے گھر کی باتیں اپنی بیوی کو, اور کچھ باتیں میاں بیوی کے بیچ میں ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر کی باتیں, آپ دیکھیں زندگی دو لوگوں نے گزارنی ہے. اگر دو لوگوں کے بیچ میں ہی خلش آ جائے گی یا اندر دل میں برائی آ جائے گی تو وہ کیسے زندگی گزرے گی. سب کے ساتھ سب کو زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ رشتہ توڑ کے نہیں رہ سکتے, آپ بالکل آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. ٹرسٹ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بہت ضروری ہے. ہم یہاں پر آ رہے تھے, وہاں پر آئی تھی بات جہاں پر فرحان نے کہا تھا کہ میرے گھر کی بات جو ہے, میری ساس نے مجھے فون لگا کہ ہاں بھائی تمہاری ماں کو رات میں کیا ہو گیا تھا. اگر پرابلم تھی تو کرن کو بولنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کی والدہ. اور پہلی بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ریلیشن میں بھی دیکھیں تو ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کے رازدار. ویری بیڈ. رازداری بہت ضروری ہے. اگر آپ دونوں کے بیچ میں اپنی, اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے پرابلمس کوئی, مجھے نہیں پتا کہ انر سچویشن کیسی, میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں, لیکن اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی باتوں پہ پردہ نہیں دالیں گے, اپنے گھر پہ بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں پہ آپ نے جو بھی, میں آپ کے بہن آپ کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو اپنی والدہ سے جو بھی شیئر کیا کہ سچویشن یہ ہوئی, گھر میں فلاں ہوا, ایک سوال میں بڑا دل پہ ہاتھ رکھیے گا, مسز مغل اعظم نے ہمارے ساتھ دے دیجیے, بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیے گا کہ کیا ایمانداری سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی آپ کے گھر میں عزت ہے؟
ایک لفظ میں ہاں یا نا؟ بالکل ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں میری کوئی ان کے گھر میں عزت نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ اس وقت تک عزت ہے. میں نے بات جب شروع ہوئی میں جب تک میں ڈیمانڈ پوری کرتا رہوں گا, میں ان کے دلوں میں رہوں گا, ان کے گھروں میں رہوں گا, میری بڑی عزت ہوگی. کبھی ریئیکشن سب کی طرف سے آیا؟ سب کی طرف سے آیا. میں نے آپ کو کہا نا they all are very demanding. نہیں وہ بتا آپ کے میں تھوڑا سا لہجے پہ آتی ہوں. میں اگین میں ان کو نہیں جانتی. ابھی تک وہ بچہ ہے, وہ بچے نے کیا بولا یہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ ایک بچہ ہے, یہ آپ کی اس کی بہن کی ساس ہے. ہی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ لائک دس کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. جس طرح اب دیکھیں آپ کو ایک چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, چیزوں کا ایک ایتھکس ہوتے ہیں, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, اس رسپیکٹ کے ساتھ جناب وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک, بس ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں. میں جی اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کہتی ہیں کہ ہماری لو میرج ہے. ہاں اونچا ذرا آڈیو. ہاں جی. یہ کہتی ہے ہماری لو میرج ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں یہ لو کہیں سے نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا سب سے پہلی بات ہے, اور دوسرا اگر لڑکی نے اپنا گھر بسانا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی لائف جو پہلی گزاری ہے اپنی والدہ کے گھر, اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر دے. آگے اپنے سسرال والوں کو اپنا گھر سمجھے اور وہاں کی بات اپنے گھر والوں کو مت بتائے. کبھی بھی نہیں. والدہ کو بھی ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ حالات جو گھر کے پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی آپ نے اپنی والدہ کو بتایا اور انہوں نے بچائے سمجھائے گئے, لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس چیز کو برا مانتے ہیں. تو ان کو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ میں اپنے گھر کی بات, اپنے سسرال کی بات اپنی والدہ سے شیئر کروں. ہاں جی بالکل. سے ان کے مسئلے جو مزید بگڑتے جائیں گے. آپ کو کبھی کسی نے آ کے بولا؟ ہاں جی مسز بولے بولے. میری شادی کو اللہ کا شکر ہے 20 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے یہ سوچا اگر کبھی ہسبینڈ کو غصہ آ جاتا ہے نا تو میں نے سب سے پہلے بات یہ سوچی کہ خود خاموش ہو جاتی ہوں. میں کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب دونوں میں سے اگر آپ غصہ کر رہی ہیں تو ان کو چپ ہونا چاہیے. دیکھیں بیلنس ہونا چاہیے, ایک ہی طرف سے نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی طرف سے نہیں دینا چاہیے. ہاں کہ ایک طرف سے کہ آپ خاموش ہو رہی ہیں اور وہ بندہ جس کا دل چاہے وہ بندہ جو بھی بولتا ہے, نہیں ایسا نہیں. بیلنس ہونا چاہیے. کبھی آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے, کبھی دوسرے کو بھی غصہ آ سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کرن, کبھی آپ کو فرحان کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے کبھی انہوں نے کہا, ان کی بہن نے یا کبھی ان کی والدہ نے یا خالہ نے پھپھی نے آ کے کہ فرحان کے لیے تم یہ کرو یا فرحان کو اس طرح ہینڈل کرو, یہ کرو, کبھی آپ کو آ کے مشورہ دیا کسی نے؟ میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. بات یہ کہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو آپ لوگ, میں بول رہی ہوں اس لیے میں آپ کو لگ رہی ہوں کہ میں ہی سے چلاکی کری. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی بات ہے کہ یہ بہت ڈپلومیٹ لوگ ہیں. وہ ان کی بہن بہت خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. ایک میرے بھائی کا فون آیا, مجھے بخار چڑھا ہوا تھا. ان کا فون, اس نے مجھے میری طبیعت کے لیے فون کیا. ٹھیک ہے. اسے کہتی ہیں کہ وہ شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے. اس نے مجھے موبائل پہ کیا, میری آواز نہیں نکلتی. میں کہہ رہی ہوں اس کو بخار ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کون تیز ہے؟ میں تو آپ کو زور سے بول رہی ہوں, میں اس طرح سے بول رہی ہوں کہ میں چالاک لگ رہی ہوں. یہ اس طرح سے خاموش ابھی آپ نہیں مانیں گی. کچھ نہیں دے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں کی بھابھی کی اور رنان کی تو آپس میں بہت پیاری باتیں چلتی ہے, آپس کی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آنٹی سے ہی جب اگر بھابھی گھر میں ہوں گی تو امی ایسی کیوں نہیں؟ ان سے بھی تم نے 2-3 بار میرے ماموں کا فون آیا, انہوں نے مجھے دعوت تو بلانا. یہ بات غلط کہہ رہی ہے. کیوں ہے؟ اگر بھائی وہ بیمار بھی ہے اس گھر میں, ہمارے گھر کا فرد ہے, میری وائف ہے, ان کی بیٹی ہے, کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے یا مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں انسان کی کھیل کرنا بھی ساری آپ نے کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. آپ ایسے میرے کو الزام نہ دیں. میری بیٹی تو چھوٹی ہے, یہ تو 7 کلاس میں پڑھتی ہے. 7 کلاس میں پڑھتی ہے, یہ تو ایک چھوٹی ہے, پھر بھی بھابھی کے ساتھ خاموش. ہمارے ساتھ کال رہے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم ڈاکٹر. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ مایا؟ مایا یہ کیا ہو رہا ہے مایا؟ میری شکل سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ میری بچی میری بہن ہے, اس کے کہیں نظم پلیز, ایسا نہیں ہوتا. گھر ہے, گھر میں رہنا ہے. میری شادی کو 31 مئی کو 17 سال ہو گئے. ٹھیک ہے,
लेकिन हम लोग का घर बिल्कुल अलग है। ज़ाहिर है मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बिजनेस करता है। मेरी सास कोई भी बात हो किसी भी बेटे को नहीं कहती, हम लोगों को कहती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी बात है। हाँ, पता है क्या, उनका बेटा है, हम भी बेटे पाल रहे हैं, हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है। और फिर हमारा बच्चा अगर कहीं, ये नहीं कह रहे वो आए तो वो कहीं और चली जाए या उसका ख्याल नहीं रखें। इस भाई से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं करे, जो बीवी का है वो बीवी को दे, जो माँ का हक है वो माँ को। सही बात है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बैठी हुई है अपनी माँ के साथ, इनसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसे जाए, इस तरह नहीं करें, प्लीज इस तरह नहीं करें। अच्छा, एक और कॉलर हैं जो अपने नाम नहीं बताना चाहते। मैं फिर एक और बात आप लोगों से कहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी भाई, अच्छा है, बहुत शुक्रिया भाई। मैं मेरे एक बेटे का बाप हूँ जी, और आर्मी में जॉब करता हूँ, अभी LPR पे हूँ। अच्छा, ये जो आज का प्रोग्राम लगा हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। आपके साथ ये प्रॉब्लम है? अभी भी है? अभी भी यही प्रॉब्लम है, जबकि मेरी बहू है जो इस वक्त इस्लामाबाद में रह रही है। अच्छा, तो जिस दिन से आई थी उससे में उसे बेटी को लेकर लाए थे हम, और बेटी कहा था, मैंने उसे अलग कहा था कि बेटी ये आपका घर है। हाँ, इधर की इज्जत और बेइज्जती से आप भी समझदार हैं और हम भी। अगर कोई इधर छोटी मोटी बात हो जाती है तो पहले मियाँ बीवी ऐसा करें, अगर फिर भी नहीं होती तो नोटिस पे लाएं, अपने मेके ना बताएं, क्योंकि मेके जब बात जाती है तो वो ना घर की इज्जत रहती है ना फिर वो सुकून रहता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर का सुकून जो है, जो आपका आज का प्रोग्राम लगा हुआ है जी, हमने अगर फांसी भी कर दी है तो वो मेके को बताती है पहले, और मेके से फोन आ जाता फौरन कि हमारी बेटी को मतलब को फलां तकलीफ है, फलां डॉक्टर के पास ले जाए। CMH जो है वो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वो सही इलाज नहीं हो सकता। तो वो डॉक्टर भी नॉमिनेट करते हैं, इस्लामाबाद के अलावा वो डॉक्टर भी मतलब कि नहीं बताते, कहते हैं वो फलां अस्पताल से होगा। जबकि उनका अपना कोई बंदा बीमार हो जाता है तो वो 5 रुपए की पर्ची कटा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। ये बड़ी वही बात है कि हम अभी जो मसला डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से, सब एक बहन ने भी थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि पूरे हमारे माशरे में ये एक मसला ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। आप बोले या ना बोले, आप अपने एक्शन से, आप अपने रिएक्शन से, आप अपना किसी न किसी बर्ताव से, अपनी मूवमेंट से, किसी और के थ्रू आप ये इंटरप्शन जरूर करते हैं। मुझे जो लगता है आप दोनों को, किरण आपको और फरहान आपको, मेरा ख्याल है आप लोगों को मैरिज काउंसलिंग की जरूरत है। एक दूसरा, आप लोगों को एक दूसरे के साथ अकेले थोड़ा सा रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग सबसे देखें, बेसिक जो चीज है एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। मेरा मानना ये है, रिस्पेक्ट इज मोर देन लव। ठीक है ना, है ना, ठीक है ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आपकी पूरी 5 साल इतना बड़ा अरसा होता है यार। 5 साल के बाद आप लोग इस जगह पे बैठे हुए कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं। क्या हो गया यार? देखिए मैं, जो हो गया वो तो चला गया। अब 5 साल जिंदगी के, चाहे उन्होंने बाहर बातें की, आपकी वालदा ने जो भी किया, जो भी आपकी स्टोरी है, क्योंकि ये लोग तो ब्लेम करते रहेंगे, ये इनको ब्लेम करती रहेंगी, ये इनको ब्लेम करते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। सिर्फ कि हम 2 सिस्टर और 1 भाई हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपनी लव मैरिज अपनी पसंद से खुद शादी करी है। जब हमारी सिस्टर, एक मेरी सिस्टर हैं जो मैरिड हैं, वो आती हैं तो इनका मुंह बन जाता है। जब वो जाती हैं सेकंड डे ये अपने घर चली जाती हैं, तो बस ये अपने घर में बहुत खुशी से यहाँ पर रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात है। देखिए एक और बहन है हमारे साथ जो अपनी नाम नहीं बताना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी बहन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा बहन, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी। अल्लाह का शुक्र है माया जी। माया, मेरी शादी को 8 साल हो गए। ठीक है। और अभी जहाँ पर शो चल रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे, बस मैं क्या बताऊँ, आप जो उन खातून का फॉरवर्ड बोल रही हैं जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो गलत बात कर रही है। माँ बेशक माँ होती है, हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं 8 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अपने शौहर से अपने बेडरूम में जो भी बातें करती हूँ, तो मेरी सास मुझसे जिक्र कर रही होती है। कल रात को तूने अपने शौहर से ये बोला। मेरा शौहर हर बात बताता है, हर बात अपनी माँ को बताता है। तो मुझे ये बताइए कि मियाँ बीवी में अगर पर्दा होता है तो देखें, गलती दोनों तरफ से होती है। मियाँ को भी उतना ही करना चाहिए जितना बीवी उसकी इरादों का पर्दा रखती है। आप
یہ تو خیر कहنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی